سفر معراج ایک ایسا سفر تھا جو کہ انسانوں اور سائنس کی زبان میں ایک حیران کن سفر تھا، کیونکہ اس میں ایک ایسی نشانیاں واضح کی گئی جسے دیکھ کر ایک ایسا انسان بھی جو کہ مذہب پہ یقین نہیں رکھتا وہ بھی چونک جائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا تھا، 7 آسمانوں پر، لیکن اس سفر میں وقت جو ٹائم ہے اس کو روک دیا گیا تھا۔ جیسے کہ اگر آپ ایک گھڑی سے سیل نکال دیں تو اس کا ٹائم روک دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کا وقت بھی رک گیا تھا، دنیا کی روٹیشن بھی رک گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر آسمانوں پر گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں پر کن کن نبی سے ملے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا عطا کیا، یہ اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ساتھ میں سائنس کی ریسرچ کے مطابق جو پاور آف ٹائم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو وہ کیا تھا، مطلب کہ جو پاور تھی ان کی جانے کی، وہ طاقت جو ہے وہ کیا تھی، اور اس کے متعلق سائنس کیا کہتی ہے، وہ بھی آپ کو سننے کو جاننے کو ملے گا۔ سو پلیز ویلکم ٹو بی دا ریفلیکشن آف ون ورڈس۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک، سبسکرائب، کامنٹ ضرور کیجیے، اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ ملتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اگر ہم جانیں سفر معراج کے معنی، تو معراج جو ہے وہ عروج سے نکلا ہے، یعنی کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج ملی تھی۔ عروج کون سی والی عروج؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے تھے۔ سفر کے مڈ پوائنٹ کو جاننے سے پہلے ہم اس کا شروعات جان لیتے ہیں۔ یہ جب شروع ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بائیکاٹ ہوا تھا، انہیں مکہ کے سٹیزن سے نکال دیا گیا تھا۔ بہت مشکل وقت تھا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی جب یہ سفر شروع ہوا تھا، یعنی کہ ہجرت کے 11ویں سال، مطلب کہ ان کی ہجرت ابھی مدینہ میں نہیں ہوئی تھی۔ اوکے، تو جب یہ سفر شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کسی کے گھر میں رہ رہے تھے۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام رات کے وقت ان کے پاس آئے اور انہیں جگایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جب ان کا آغاز ان کے تیز رفتار گھوڑے براق پر ہوا جو کہ برق سے نکلا ہے اور جس کے معنی روشنی ہے، یعنی کہ براق کی رفتار روشنی سے بھی 2 گنا زیادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھوڑے پر سفر کر کے کئی مقام پر رکے اور وہاں پہ نماز ادا کری۔ اس کے بعد وہ اپنی آخری ڈیسٹینیشن مطلب کہ فلسطین کی سرزمین پر رکے اور وہاں پر انبیاء کی امامت کری۔ امامت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے ساتھ آسمانوں کے سفر پر گئے اور ان کا آسمانی سفر شروع ہو گیا۔ پہلے آسمان پر جب وہ گئے تو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام جو کہ تمام کائنات کے انسانوں کے والد ہیں، ان سے ملے۔ دوسرے آسمان پر جب وہ پہنچے تو وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں کزن ہیں۔ قیامت کے دن سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تھے، اور وہ کیسے بنے تھے اس کا قصہ قرآن پہ آتا ہے۔ حضرت یوسف سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، اور انہیں کتاب دی گئی تھی تورات۔ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ درود ابراہیم اگر آپ نے پڑھی ہو تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، ایک نام آتا ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے، مطلب کہ وہ ان کی آل میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا وہ درخت ہے جس کی جڑیں ہے وہ چھٹے آسمان پر ہے اور جس کی بلند بلند شاخیں 7ویں آسمان کی بھی اوپر ہے، اور یہ
اتنا خوبصورت درخت ہے کہ اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان جتنے ہیں۔ اب یہ جو درخت ہوتا ہے اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکتے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک حد تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے منع فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کا سفر اکیلے کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام عرش، ایک بہت بڑا وسیع میدان، ایک ایسا خوبصورت عرش ہے جو مرتبہ پر روشن ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام مستوی بھی گئے، اور مقام مستوی وہ جگہ تھی جہاں پہ فرشتے کی قلموں کی آواز آ رہی تھی۔ قلم مطلب کہ پین کی۔ 15ویں شعبان کے روز جو ہمارے اعمال نامے بند کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے اعمال نامے کھلتے ہیں اور جس میں ہماری قسمت لکھی جاتی ہے، اس کے متعلق ان کو آگاہ کرے تھے اور وہ لکھ رہے تھے۔ تو یہ جو قلم ہے اسی سے ہمارے مقدر لکھے جاتے ہیں، اسی سے ہماری موت، زندگی اور ہمارے حج و عمرے کی تمام چیزیں لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام لامقام مطلب کہ ایسے مکان پہ تشریف لے گئے کہ اس کے بعد ہم اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ چیز، وہ دیدار کروایا کہ ہم اسے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، یہ ہمیں ایسے پتہ چلا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے دکھتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ تو نور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں سے نوازا، جنت اور دوزخ کا دیدار بھی کروایا، ہر چیز کے متعلق بتایا، اور سب سے بڑی بات ہمیں نماز جیسے تحفہ عطا فرمایا۔ ساتھ میں سورہ بقرہ کی 2 آیات آخری والی جو کہ خزانوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو دلی گہرائے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اس پورے سفر کا ایک دفعہ سائنسی طور پر مطالعہ کریں تو ہمیں البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری ملتی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کا جو تعین ہوتا ہے وہ سب کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان بہت زیادہ اسپیڈ پہ چل رہا ہے تو اس کے لیے وقت ٹھہر جائے گا، جبکہ دوسرے انسان کے لیے وہ وقت نارمل رہے گا۔ جو اسپیڈ ہوتی ہے، پاور اسپیڈ، اس کے حساب سے انسان کے اوپر وقت کا ماحول اٹریکٹ کرتا ہے، وقت کا تعین اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم اسی کو قرآن پاک میں دیکھیں کہ نا، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ جبکہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج کا سفر نہ کہ صرف اسلامی دینی لحاظ سے بلکہ سائنسی لحاظ سے بھی بہت خوبصورت ہے، کیونکہ جب سائنسدانوں نے اس کے متعلق سرچ کیا تو انہوں نے اس بات پر بھی غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانی دروازوں سے، مطلب کہ ایک سیارے کے ہول سے، جسے آج کل کی زبان میں بلیک ہولز کہتے ہیں، وہاں سے دوسرے سیارے سے آئے ہوں گے، مطلب کہ ایک بلیک ہول سے داخل ہو کے دوسرے بلیک ہول تک گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ایک ستارے سے لے کے دوسرے ستارے تک پہنچے ہوں گے۔ اور قرآن پاک بھی اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی، ان کے لیے آسمان، رحمت و قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ یعنی جیسے یہ ناممکن ہے، اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سفر معراج، یہ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جو کہ سائنس اور اسلامی زبان، مذہبی زبان میں دونوں کے لحاظ سے ایک روحانی سفر تھا، دونوں کے لحاظ سے حیران کن نشانیوں والا سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عبادت کرنے والا، ان کے احکام کو ماننے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اگلے ہفتے میں آنے والی ایک ایسی معجزاتی ویڈیو جو آپ کو حیران کر دے گی، وہ سورہ رحمان پر ہے کہ سورہ رحمان کے متعلق سائنس اور اسلامی حدیث کیا کہتی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا قصہ بیان کیا کہ انسان کو انہوں نے خلق کیا اور انہیں علم دیا ہے، تو اس سب کے متعلق ہم ڈیٹیل سے جانیں گے، تو آپ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ جب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کر دیجیے، اور اس کی نوٹیفیکیشن اسے دوسرے تک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔